يا الله مکہ مکرمہ میں گئے، طواف کیا، حجر اسود کے پاس بیٹھے، اور اس کے بعد خیال ہے طفیل لوگوں کے کہنے پر تو نے کان میں روئی ڈال لی، تیری عقل اتنی کمزور ہے، حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی، صحیح اور برے کی تمیز نہیں کر سکتی۔ تو کان سے روئی نکالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی تلاوت کی، وہیں پر مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنی قوم کو بھی دعوت دے سکتا؟ صحابہ کرام کی پوری تاریخ کے اندر جو ایمان لایا، قوم کو ایمان لانے پر مجبور کیا، حضرت ابو بکر صدیق اور لوگوں تک دعوت پہنچائے، حضرت عمر ایمان لائے، اور یہ نہیں کہ میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، دوس قبیلے دوس علاقہ تھا، وہاں گئے، ایک آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مایوس ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ طفیل کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہدایت کی ایمان کے سرچش میں جاری فرما دے۔ کہا کہ اب جاؤ کام کرو، اب گئے، جاتے بیٹا کوئی نشانی خاص دے دیجیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لاٹھی کے اندر روشنی دے دی، وہ لے کر گئے، تمام دوس کا علاقہ وہ لوگ جو ہے عالم ایمان کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ آج یہ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں، مسائل کا حل صرف دعوت سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پارٹ کم رہ گیا، قوم پر عذاب نہیں آیا، قنوت نازلہ، مکے کو چمٹنا، نبی کے روزے کو چمٹنا، شاہین باغ، بلال باغ، سب بیکار ہے، کام کیے بغیر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیے بغیر ہماری قنوت و نازلہ بھی قبول نہیں۔ میں نے بتایا قرض میں نے دے لیا امام منور صاحب سے 1 لاکھ روپے، منور صاحب سے وارننگ دی، کہا کہ صاحب مولانا صاحب 1 لاکھ روپے واپس کیجئے، میں ٹھکاتا گیا، ہفتے سے مہینے بنے، مہینے سے سال بنے، ناراض ہو کر منور صاحب نے الٹیمیٹم دیا، کورٹ کے چکر لگائے، تھانوں کے چکر لگائے، میرے گھر پر پتھراؤ کیا۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ شتیت شملہم مسجد جمعہم دمیر دیارہم، حجر اسود کو پکڑ کر کہہ رہا اللہ منور صاحب کو تباہ کر دے، مانے گا اللہ؟ قرض دو کا قرآن، ہدایت کے پیاسے ہیں، قرآن کے پیاسے ہیں، نبی کے طریقے کے پیاسے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے کبھی گائے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی عورتوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کے بت بنا کر اس کے پاس جا رہے ہیں، اور یہاں گئے بتائے بغیر شتی شملہم مسجد جمعہم اور کعبے کے غلاف سے پکڑ کر جھولو گے اللہ مان لے، قرض والے کا قرض دے دو۔ منور صاحب کہیں گے نہیں کو حضرت اتنے باتیں کرنے کا فیصلہ ہوا تو بولے دینے کے پیسے دے ڈالو، دعوت کا کام کر لو، اتنی پنچایت کو نہ NRC رہے گا نہ CA رہے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ مسلمانوں ابھی سدھر جاؤ، نہ تمہارے چہروں پر داڑھی آئی، نہ تمہارے کلچر میں فرق آیا، نہ تمہارے سودی کاروبار میں فرق آیا، نہ تمہاری شادی بیاہ کے طور طریقوں میں فرق آیا، نہ تمہاری عورتوں کے سر پر دوپٹہ آیا، نہ تمہاری خواتین کے اندر شرم حیا آئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم حساب کتاب کے اندر فرق کیا کرتی تھی، ناپ تول کے اندر فرق کیا کرتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت باغات دیے تھے، ہزاروں ایکڑ کے اندر وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، لیکن کاروبار کرتے ناپ تول میں فرق کیا کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ڈراتے دھمکاتے اور بتاتے ایسا نہیں کرنا بیٹو، بھائیوں ایسا نہیں کرنا، مانے نہیں، اور جب حجت پوری ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے الٹیمیٹم کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ بتاتے تھے جب قوم نہیں مانی تو فوراً عذاب نہیں دیا، پہلے کیا کیا؟ چہروں کو سرخ کر دیا، پہلے چہروں کو کالا کر دیا، سرخ کر دیا، بعد پیلا کر دیا،
اور اس کے بعد سیاہ کر دیا، 3 رنگ جو سگنل کے آتے ہیں یہ دیا۔ جب رنگ بدلنے شروع ہوئے تب بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بادل آتا اللہ کا عذاب کا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو رحمت لے کر آئے گا، برسات لے کر آئے گا۔ پھٹا، سیے کا بادل آ چکا ہے، کان کھول کر سن لو، اب داڑھی نہیں رکھو گے، زمین میں دھسنے کے بعد رکھو گے، خدا نہیں مانے گا۔ کفن میں لپٹنے کے بعد رکھو گے، خدا نہیں مانے گا۔ ڈیٹینشن کیمپ کے اندر عورتوں کو پردے میں رکھو گے، خدا نہیں مانے گا۔ عذاب کا شکار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون جب اللہ کا عذاب آیا، غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آلان لقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حرامی مردود کتے سور کی نسل کے انسان، اب تو ایمان لاتا ہے۔ فرعون بنا پھرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، سیے کی شکل کے اندر جیسے شکلیں بدلی، بادل آیا، اس طریقے سے اب اللہ رنگ تو نہیں بدلتا نبی کی دعا کے صدقے میں، اب اللہ چہرے نہیں بدلتا نبی کے دعا کے صدقے میں۔ سیے دے چکا ہے، NRC دے چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک قدم ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، قدموں کو تمہیں بڑھانا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کا پیغام ان تک پہنچا کر کہنا ہوگا وما علینا الا البلاغ، اللہ ہماری ذمہ داری تھی، ان سے معافی مانگنا ہوگا۔ بھائیو معاف کرو، ہدایت کا سامان ہمارے پاس تھا، جنت کی نہریں ہمارے پاس تھی، جنت کے باغات ہمارے پاس تھے، جنت کے حور ہمارے پاس تھے، جنت کے غلیمان ہمارے پاس تھے، اور جہنم سے عذاب قبر سے بچنے کا ساز و سامان ہمارے پاس تھا۔ ہم نے تمہارے داداؤں کو، تمہارے ناناؤں کو، تمہاری ماؤں کو، تمہاری نانیوں کو، تمہاری بیویوں کو جلعات کے اندر جلاتے ہوئے دیکھا، انتم سنسکار کرتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم ایمان نہیں پہنچا سکے، معاف کر لو۔ یہ ذمہ داری ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کہیں گے حالات تو بڑے خراب ہیں، ٹینشن والے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھا وہ پکا کافر تھا، آج کا کافر پکا کافر نہیں ہے۔ اگر پکا کافر ہوتا تو درگاہوں کے پاس نہیں آتے، عاملوں کے پاس نہیں آتے، مجاوروں کے پاس نہیں آتے، مسجد کے باہر کھڑے نہیں ہوتے، ملا کے ذریعے سے پھوک نہیں پھکوا لیتے۔ ابو جہل پکا کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 3000 ابو جہل کے در پر گئے کہ بھیا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل سے بڑھ کر تو مودی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ، ہر امت کے لیے اللہ نے فرعون بنایا، وہ فرعون امتی ابا جہل، میری امت کا فرعون ابا جہل ہے۔ اتنا حرامی تھا، اتنا مغرور تھا، اتنا گھمنڈی تھا، جب گلا کاٹا جا رہا تھا ذرا نیچے سے کاٹا، اکڑ کر منڈی اوپر رہے، اتنا سخت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی 3000 مرتبہ دعوت و تبلیغ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ پیاسے کو پانی دو، تھپڑ مارے گا شکریہ ادا کرے گا، بھوکے کو کھانا دو، تھپڑ مارے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بہت ڈر ہے۔ یہاں جمعہ کے بعد ایک کتاب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے قطب الاقطاب ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ملاوی ایک ملک ہے، ملاوی۔ ایک مرتبہ حضرت کہیں سفر میں زامبیا وغیرہ جا رہے تھے، راستے میں ملاوی جانا ہوا، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے رکے، ملاوی کے اندر پاکستان کی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، کھانے میں شریک ہو گئے تھے ہی کچھ مسلمان، 7-8 مسلمان، مولانا صدیق صاحب، ان کے 2 ساتھی اور 2-4 پاکستانی تبلیغی حضرات۔ حضرت نے ان سے کہا کیا ہے کارگزاری؟ حضرت کچھ نہیں ہوتا، کوئی نماز کو آتا نہیں، کوئی مسلمان دکھتا نہیں۔ تو حضرت نے کہا مسلمان بناؤ، نمازی پڑھاؤ، جب بیپار نہیں ہو رہا ہے کارخانہ بناؤ، پروڈکشن کرو اور پھر چیزیں بیچو۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت نے طریقہ بتایا۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو بتایا کہ غیروں تک ایمان اور اسلام پہنچاؤ،
تو 6 دن کے بعد جب لوٹے حضرت اتفاقاً وہ تبلیغی جماعت تھی اور ساری مسجد بنی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں 60,000 انگریزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کل نماز کے لیے افراد نہیں مل رہے تھے، ڈرنے کی بات نہیں۔ شیطان ڈراتا ہے، ایک حجاب پیدا کر دیا ہے، دوریاں پیدا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو انجیکشن دیتا ہے، مریض پیسہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر سر پھوڑتا ہے، بائی پاس سرجری کرتا ہے، مریض کے لوگ پھولوں کے گلدستے میں روپیہ پیسہ رکھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ سخی ہیں، آپ دینے والے ہیں، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ آپ نے دینا چھوڑ کر جب انگریزوں سے لینا شروع کیا، پھٹی پینٹ پہننا شروع کیا، کان میں بالی ڈالنا شروع کیا، گندی کراپ رکھنا شروع کیا، غیروں کے طریقوں پر شادی کرنا شروع کیا، تنگ و چست کپڑے آپ نے لڑکیوں کو پہنانا شروع کیا، اللہ کی نگاہ سے گر گئے۔ اللہ نے واجپائی، اللہ تعالیٰ نے مودی کو، امت شاہ کو، بھاجپا کو مسلط کر دیا۔ وہ اللہ جس کے اشارے کے بغیر پانی کا قطرہ نہیں گرتا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ان کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ بلند کا علاقہ ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا۔ اللہ کے انعامات کیسے ملتے ہیں؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لے کر آئے۔ میں نے بتایا کہ فیل بن عمر دوسی ایمان لے کر آئے، ان کے صدقے میں پورا گاؤں ایمان والا بن گیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلے لوگ کیا کرتے؟ ایمان آنے والے قوم کو دعوت دیتے۔ تو قوم کے لوگوں نے اپنے آبا اجداد کے دن سے ہٹ گیا، کوئی جادوگر کی جادوگری میں آ گئے، وہی تو لوگ کہتے ہیں۔ بڑے تھک ہار کر درخت کے نیچے سو گئے، کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ آ کر ان کو دودھ پلا رہے ہیں، دودھ پیا مست ہو گئے، اور جب نیند سے جگے تو دیکھا قوم کے کچھ لوگ سنجیدہ قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ قوم کے اندر جو دیانت قسم کے دیندار لوگ تھے، دیانت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے ابو امامہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو خواب میں جو دودھ کا منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ داعی کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تمہارے سے ہدایت والا بن جائے، 7 زمین 7 آسمان ہزاروں سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ بلند ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، مظفر نگر کے پاس، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جاٹ قبیلے کا، جاٹ لوگوں کا ایک گاؤں ہے۔ وہاں پر ایک ماما رہتے تھے، بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، یہ ہائٹ والا، یہ اونچا، یہ بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے ناخن، ایسے معلوم مجھے سے منکر نکیر کا جو ہے زیرکس کافی ہو۔ لوگ جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انگریز ڈرا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ ماما کی تصویریں رکھ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ اتنا ہیبت ناک، اتنا خطرناک، شرابی کبابی ہے مسلمان۔ لوگ جب دین کی بات آئے، کس نے دیکھا جنت کو، کس نے دیکھا دوزخ کو، کس نے اللہ کو دیکھا، کس نے رسول کو دیکھا۔ وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اللہ بندے۔ اللہ بندے کا مطلب اللہ کے بندے، نام ایسا تھا اردو کا نام، اللہ بندے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا ماما کب تک ایسی زندگی گزارتا رہے گا، آخر ایک دن تو مرنا ہے، جنازہ نکلنا ہے، سدھر جا، بڑے ہٹ جا تو اپنا راستہ دیکھ۔ وہ ایک ہندو عورت سے عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور اس سے غلط کام بھی کیا کرتا تھا، بدکاری بھی کیا کرتا تھا، زنا بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ بدلے نے جب دیکھا کہ ہدایت کا سکہ نہیں چل رہا ہے، ایمان کا سکہ نہیں چل رہا ہے، وہ شراب کباب سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخر یہ کہا، آخری درجے میں ایک چھوٹی میری گزارش، ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، کیا وہ جو عورت ہے تو زنا ہی کر رہا ہے، بدکاری ہی کر رہا ہے، کیوں نہ اسے شادی کر لیتا، اور شادی کرنے کے لیے مسلمان بنانا پڑتا ہے۔ اور اسے پوچھا گیا مجھے مسلمان بناؤ، ہندو بناؤ، رہنا تو رکھے اسی لیے، وہ میرے ساتھ وہی کرے گا۔
وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی. ماما نے کلمہ پڑھایا. ماما اللہ بندے جو بزرگ تھے ان کے ذریعے سے کلمہ پڑھایا, وہ داخل اسلام ہو گئی. شعبان کا مہینہ تھا, اسی شراب کباب کی حالت میں دن گزر رہے تھے. رمضان کے اندر بھی یہی حالت تھی. رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع تھا, جمعرات کا دن تھا. اللہ نے اچانک کیفیت بدل دی. کہنے لگے کہ کل میں روزہ رکھوں گا. لوگ مذاق کرنے لگے, ماما روزہ رکھے گا, ماما نماز پڑھے گا. بھائی سنو سنو, یہ شراب کباب کا رسیا, زنا کا رسیا, جوے کھیلوں میں رہنے والا, سنو سنو بھائی لطیفہ سنو, ماما نماز پڑھے گا, ماما روزہ رکھے گا. چنانچہ اس نے سحری کے وقت غسل کیا, سحری کی. بیچارہ کچھ آتا جاتا نہیں تھا, جمعہ کا دن تھا, جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا. بس اس کو کہا گیا اللہ اللہ کرتے رہو, لوگ کھڑے ہو تو کھڑے ہو جانا, جھک تو جھک جانا, بیٹھے تو بیٹھ جانا. اس کو کیا پتا تھا, نہ الف نہ سینہ چیرے تو کلمے کا لا, لا الہ الا اللہ کا لا, کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا, جمعہ کا دن تھا, مسجد کا مقام تھا, بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا. ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال کر گیا. کروڑوں روپے دیکھ کر بھی اگر یہ موت مل سکتی ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. رمضان کی موت, جمعہ کی موت, مسجد کی موت, اللہ اللہ کی موت, صرف وہ بازاری عورت, وہ رنڈی عورت, وہ رکھیل, اس کو کلمہ پڑھایا, اللہ کو رادا اتنی پسند آئی, میری بندی کو تو جہنم سے بچایا, میں تجھے جہنم میں ڈالوں, میرا رحم کرم برداشت نہیں کر سکتا, تو بھی مرے گا تو جنت کے راستے میں مرے گا. اللہ کا نقد انعام دنیا میں ملتا ہے, اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں. حضرت کے پاس ایک آدمی کلمہ پڑھانے کے لیے, جیسے کوئی آدمی, میں نے آپ سے کہا, میں نے بتایا آپ بڑے سے بڑے ظالم RSS والا, بجرنگ دل والا, بھاجپا والا, مودی کا بیٹا, خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہتا ہوں ٹیکس کر دے تو میری بیوی پر طلاق کی بات میں کہنے کے لیے تیار ہو. خدا کی قسم یہ دعوت کا کام, واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے نبی سے حفاظت کا ذمہ داری لی ہے, اور نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی, مسجد سے منڈی کھڑکی سے باہر نکالے اور نکال کر پہرے چلے جاؤ, اللہ ہمارا محافظ ہے. جو نبی کا کام ہم کریں گے تو اللہ ہمارا محافظ نہیں کر دے, گالی کوئی دے دے. اورنگ آباد کے اندر دعوت تبلیغ کے گشت کے اندر گیا, وہاں کا تاج محل ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کے نام پر بنا ہوا ہے. 10 آدمیوں میں سے 7 نے کلمہ قبول کر لیا. تینوں نے, ایک کہنے لگا نہیں بھگوان جو ہے دل کا نام ہے یہ ایسا, 2 نے کہہ دیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ایک نے مذاق کر دیا. مارا کسی نے نہیں, گرل فرینڈوں کو لے کر پکنک منانے سنڈے کے دن عیاشی کرنے آئے تھے, جماعت کے ساتھ گئے تھے اور جا کر کلمہ پیش کیا. خدا کی قسم یہ ڈرا رہا شیطان. قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ نقد انعام دیتے ہیں. اتنا بھی ڈر ہے آخری درجے میں. مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کتاب لکھی ہے, آپ کی امانت آپ کی سیوا میں, یہ امانت آپ کی ہے. اس میں مختصر اسلام کا تعارف, کلمے کا تعارف, جنت کیا جہنم کیا اس کا پتہ ہے. جو لوگ تاجر ہیں, کوتمیر بیچنے والے, ٹماٹر بیچنے والے, کپڑا بیچنے والے, چپل بیچنے والے, کفن بیچنے والے, ٹوپی بیچنے والے, جانماز بیچنے والے, اس کو خریدیں, منگائیں. اور جو غیر مسلم ہے, گوشت خرید کر گیا 5 کلو, لو بھائیا ہماری طرف سے تحفہ, چپل لے کر مارے گا وہ. کل ہم اللہ کو کہیں گے, اللہ ہم نے پیغام ان تک پہنچا دیا, ان کو کہہ کر دیں. اس میں اسلام کا تعارف ہے. ہم سے غلطی ہو گئی, क्षमा کیجیے, معاف کیجیے. بہت پہلے ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں. گجرات کے اندر جو جوتے پڑے, دلی میں جو جوتے پڑے, چائنا کے اندر جو مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں, میں نے بتایا یہ اللہ کا عذاب نہیں, قوم جھجک کر ہمیں مار رہی ہے.
میں نے ایک مثال دی نا کہ 1 لاکھ روپے سے لے لیے، مجھے ان کو دینا چاہیے تھا، وقت گزر گیا، ٹائم پاس ہو گیا، کورٹ میں کچھ نہیں ہوا، پہلوانوں کے پاس کچھ نہیں ہوا، تھانوں میں کچھ نہیں ہوا، ہر جگہ میری چلتی ہے، یہ بکھر جاتا ہے۔ بلی جب دیکھتی ہے کہ کتے سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک حملہ مار کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ جو دلی کے اندر مار پڑی، یہ حملہ ہے کہ ہم نے ان کی پیاس نہیں بجھائی، ہم نے ان کو کھانا نہیں دیا، دے دے یہ ہمارا شکر گزار ہوں گے۔ ملیانہ کا فساد ہندوستان کے فسادوں کے اندر خطرناک فساد ہے، سب سے خطرناک عذاب۔ 2 سال تک 1984، 85، 86 تک کرفیو لگا رہا، اور رمضان المبارک میں تراویح کے موقع پر یا جمعہ یا عید کے موقع پر یاد نہیں، پی ایس سی نے گولیاں چلائی، 300 افراد کو شہید کر دیا، اور ایک مسلمان تھے جو لاشوں کو نکال رہے تھے دریا کے ندی کے کنارے، 3 مہینے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، بیمار ہو گئے نوجوانوں کی لاشوں کو دیکھ کر۔ اور یہ جو کام کرانے والا تھا آر ایس ایس کا بجرنگ دل کا نمائندہ، اس کو پوسٹ ملتے گئے، دلی میں کوٹی دی گئی، اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا، بڑا پوسٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک انسان کے نفس کے اندر ایک نفس لوامہ ہے، زانی زنا کردہ لے بعد بھی کئی کو کریا کی میں، اماں کو گالی دے بعد بھی اماں کو نہیں دینا تھا گالی، باپ پر تھپڑ، وہ نفس لوامہ کبھی نہ کبھی وہ بھینگ کرتا ہے، وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے۔ مولانا کریم صدیقی صاحب نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ملیانہ کے فساد کا اصل ذمہ دار تھا، ہزاروں آدمیوں کا خونخوار بھیڑیا تھا، وہ ایک درگاہ کے پاس جا کر بیٹھ کر سبحان اللہ جو بھی حمدی پڑھتا ہے۔ حضرت نے ملاقات کی تو اس نے جواب میں کہا، حضرت میں اگر اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں، آپ کا احسان بھلا نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ہندوستان کے 1947 سے لے کر اب تک کے فسادات میں ملیانہ میرٹھ کا فساد، اور اس میں ملیانہ کا فساد سب سے خطرناک، اور وہ فساد کرانے والا جس کو حکومت نے ایوارڈ دیا، میڈل دیا، عہدے دیے، روپیہ دیا، پیسہ دیا، آن کی آن نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیاسے ہیں لوگ۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلمے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آپ نے میرا بیان سن کر، آپ کے دکان میں کام کرنے والا غیر مسلم ہے، اس کو کہا کہ بھیا دیکھ معاف کر لے، نبی کا دین پیش نہیں کر سکتے، آپ قرآن پیش کر دو۔ قرآن نبی کا زندہ معجزہ ہے، اللہ نے کسی پیغمبر کا معجزہ کسی امت کو دیا نہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے امت محمدیہ کو دیا، آج بھی زندہ ہے۔ سانپ سونگ جائیں گے، پتھر موم ہو جائے گا، کچھ نہیں، قرآن پڑھ کر سنا دو۔ تو آپ نے دیا، وہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے کلمہ پڑھوں گا۔ تو آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا اگلا بیان علی مسجد میں ہیگڑے نگر میں وہاں جا کر پڑھائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگلی جمعہ تک تو دور کی بات، عصر کی نماز کو میں آ رہا ہوں خیر مجید میں پڑھنے کے لیے، مولانا سے عصر کی نماز میں پڑھوا لیں گے، تو اگر جمعہ اور عصر کے درمیان مر گیا تو دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ اس کے کفر پر عصر تک یہ راضی رہا کہ تو عصر تک کافر رہنا، کلمہ عصر میں۔ حضرت نے یہ تک کہا، اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتا کلمہ پڑھاؤ اور مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کھڑنے اور بیٹھنے کے درمیان موت ہو گئی تو اس کا بھی جواب اللہ کو مولوی صاحب دینا پڑے گا۔ اتنا سخت نازک مسئلہ ہے۔ کرونا وائرس، اللہ سے ڈرنا مسلمان چھوڑتا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس کو ڈرانے لگتی ہے۔ کرونا وائرس ہی ایک موت کا ذریعہ ہے، وقت کافی ہو رہا ہے۔ لاری کے اندر آپ کو چٹنی ہو تو مرتا نہیں، سام جس کو مرتا نہیں، آگ جل کو مرتا نہیں، سلنڈر سے مرتا نہیں۔ مسلمان کے پیر میں بھی کانٹا چبھے، ایک گناہ معاف ایک نیکی اسے۔ عورت کے ڈیلیوری کے در میں آ آ آ کرے، ایک سبحان اللہ کا اجر، ایک صدقے کا اجر، ایک گناہ معاف۔ کیا مسلمان کم پاور والا سمجھتے ہو، دودھ پینے والا سمجھتے ہو؟ اللہ کا لاڈلا
نبی کے دین کا دائی سپاہی ہے دین کا، اس کی ہر بخار میں بخار سے نکلتا ہے، جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے سے درخت پاک ہو جاتا ہے، ایسا یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے نہیں حدیث؟ ڈرے وہ جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس حدیث نہیں۔ موت 2 مرتبہ کسی کو آئی ہے؟ موت پہلے آئی ہے، موت بعد میں آئی ہے۔ کرونا وائرس کا باپ آئے، خدا رکھنا چاہے میرا باپ بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کرونا وائرس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں تک دیا ہے جو لوگ اسلام کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی فاطمہ نام کی بیٹیوں کی عزت کے لٹے رہتے، خدیجہ نام کی خواتین کے آبرو سے کھیلتے رہے، جنہوں نے نوجوانوں کو زندہ جلایا، غیب کے اندر بند کیا۔ تم کتنوں کو بند کرو گے، کتنی پراپرٹی جلاؤ گے؟ وہ بیماری دیکھے کہ کب تک تو حرامی ہو، تمہارے باپ داداؤں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، اور ایسے تڑپو گے، موت مانگو گے، موت نہیں ملے گی۔ وہ ان کے لیے قرار ہے، مومن کے لیے ہر چیز نعمت ہے۔ موت نعمت ہے، بیماری نعمت ہے، کیا ڈرنا؟ کوکس میں رہنا چاہتے ہو جس میں ماربل لگایا؟ 23 والے گھر میں، اپارٹمنٹ میں محبت بہت ہے، جنازہ نہیں 60 میں نہیں تو 70 میں، 70 میں نہیں تو 80 میں، 80 میں نہیں تو 90 میں، 90 میں نہیں تو سنچری، مر کر تو جانا ہے۔ چلو سیے سے پہلے شہید کا مرتبہ، شہید کی روح ہے اللہ کے عرش کے نیچے، سب پرندوں کے پگوٹوں کے اندر اللہ کے عرش کے قندیل کا طواف کریں گی۔ شہید کا مقام وہ ہے کہ جنت سے مزہ شہادت کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد وصال مبارک کے بعد جنت میں جائیں گے، آپ فرماتے ہیں جنت سے زیادہ مزیدار شہادت کا مزہ، میرا جی چاہتا ہے شہادت کا مزہ پانے کے لیے جنت کو چھوڑ کر آ کر شہادت کا مزہ پاؤں۔ وہ دودھ تڑپ کر مرتا ہوگا بے حیا کتے، مسلمانوں کے خونخوار بھیڑیے، مسجدوں کو آگ لگانے والے، قرآن کو آگ لگانے والے، عورتوں کی عزت کو آپ اسے کہ تجھے ڈر کتے، ہمیں ڈر نہیں۔ وہ شہادت کی موت ہے، جنت سے زیادہ مزیدار ہے۔ ہم سینہ لگائیں گے، ہم استقبال کریں گے۔ ہماری موت اگر مقدر ہے، دنیا کی پوری ملٹری مل کر ایک سانس نہیں دے سکتی، اور اگر ہماری حیات ہے ایسی 100 کرونا وائرس آ جائے ہمارا بال بھی گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ڈرے وہ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، ڈرے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، تشدد کرنے والے ہیں۔ ہمیں بنگلوں سے پیار نہیں، ہمیں کوکسوں سے پیار نہیں، ہمیں ٹائلس والے ماربل والے ٹائلٹوں سے پیار کیوں ہے؟ اللہ نے جس دنیا کو بنا کر محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جو دنیا مچھر کے پٹ کے برابر نہیں، تو مرتا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویلکم، خوش آمدید۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ یہودیوں سے یہی کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے بندے ہو موت کو بلا کر تو دیکھو۔ ہم موت کو بلانے والے اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی کسی مصیبت کو دعوت نہ دے، آ جائے جزا فضا نہ کرے۔ جب کانٹا چبھنے پر، جب بخار کے آنے پر، جب ملیریا کے آنے پر، ٹائیفائڈ کے آنے پر گناہوں سے ڈل رہے ہیں، اتنا بڑا جو ہے کرونا وائرس آئے گا تو اللہ کتنا پاک کرے گا، اور جو گناہوں سے پاک ہے اللہ اس کے درجات کتنے بلند کرے گا۔ کچھ نصیب ہے وہ۔ اور موت 70 سال میں لینی ہے، 35 سال، اور یہ لگ جاتی ہے تو پوری دنیا کو لگنا چاہیے تھا۔ یہ چائنا سے مخصوص آدمیوں کو کیوں؟ اللہ دینا، بیماری دینا اللہ کا کام، لگانا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام۔ بڑی سی بڑی بیماری چٹکی کی دوا میں راکھ میں کم کر دیتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بیماری حدیث میں آتا ہے دوا حلق کے اندر جاتی ہے، اللہ سے اجازت لیتی ہے، اللہ اسے موت کا ذریعہ بنو، شفا بنو۔ موت کا حکم ہوتا ہے وہ دوا۔ ایک ڈاکٹر 2 مریض، دونوں بخار کے، دونوں کا ٹمپریچر سیم، دونوں کا انالیسس سیم، دونوں کا ریزلٹ سیم، دونوں کا ڈی این اے سیم، ایک مر جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے۔ کون بچانے والا، کون مارنے؟ اللہ۔ وہ کوئی اور ڈرے صاحب،
کرونا وائرس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت، مانگنا نہیں ہے، آ جائے ڈرنا نہیں ہے، مرنا ہے۔ کرونا وائرس اس سے مر رہے ہیں، دیوار گر کے مرتے ہیں، سلنڈر پھٹ کے مرتے ہیں، ٹائر میں دفتر مرتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں مرتے ہیں، کر کے مر جاتے ہیں، ہاتھ آ کے مر جاتے ہیں، گر کر مر جاتے ہیں۔ تو مرنا مقدر ہے، ہچکی میں آدمی مر جائے، بچنا ہے۔ کرونا وائرس کے پیشنٹوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ بچا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان ظالموں کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کعبے کو، ہاں جس علاقے میں کرونا وائرس ہے وہاں جانا نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون، حضرت عمر الخطاب کے زمانے میں سفر کر رہے تھے، شام کے علاقے میں طاعون تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ نہیں جانا چاہیے، اور جہاں ہو وہاں سے آدمی کو نکلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے نکلے گا تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ خدا کی تقدیر کو چھوڑ کر موت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے، اور وائرس جو پھیلنے والا متعدی ہے وہ دوسروں کو لگانے والا ہے، اس لیے ہے بھاگے نہیں، اور ہے اس ایریے میں جائے نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت نہیں کر سکتا کیا وائرس سے؟ طواف بھی ہوتا رہے، عمرہ بھی ہوتا رہے، حج بھی ہوتا رہے، ملتزم تو چمٹتے رہے حجر اسود کا۔ میں نے آپ کو بتایا دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کی ہر چیز اسباب کے دائرے میں ہے۔ اللہ کا کعبہ ہے، سبل مارے تو گرنا ایک سبب ہے۔ یزید کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے علاقے میں اپنی خلافت کو الگ قائم کر لیا تھا۔ یزید بڑا پاورفل تھا خلیفہ، اس نے معاون دی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، تیری ظالمانہ حکومت ہے، میں نے یہاں اصلی خلافت کو قائم کیا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے حرم میں یزید فوج کشی نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا، حرم میں چھپ گئے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے غلیل تھے، غلیل کے اندر پھترے رکھ کر، آگ کے گولے رکھ کر اس نے خانہ کعبہ پر داغا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ دنیا دار الاسباب ہے صاحب، بناؤ تو بنتا ہے، کالا پینٹ مارو تو کالا پینٹ، ہرا پینٹ مارو تو ہرا پینٹ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک زمانہ آیا یزیدی کے دور کے اندر کہ گھوڑوں کو باندھ کر گھوڑوں کی لیل سے گندی ہوتی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی کہہ سکتا ہے نبی کا روزہ ہے اللہ نہیں بچا سکتا ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے، نبی کو مار پڑتا ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان کے اندر ہے مالہا حاضر رسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، نبی کو بھی کھانے کی ضرورت، نبی کو بھی ازواج مطہرات کی ضرورت، نبی کو بھی پانی کی ضرورت، نبی کو بھی سفر کے لیے براق کی ضرورت۔ تو کعبے کے اندر بھی وائرس کا آ جانا دنیا کے اسباب کے دائرے میں، اور اسباب کو اپنانا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اور حدیث خود کہتی ہے اسباب کو اپنانا بندے کا کام ہے، بیج ڈالنا بندے کا کام ہے، فصل دینا اللہ کا کام ہے، میاں بیوی کا ملا بندے کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کنواں کھودنا بندے کا کام ہے، پانی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو حفاظتی تدابیر کے اعتبار سے مسجد الحرم، مسجد نبوی کے اندر جو عمل کیا گیا، اللہ قادر ہے، لیکن غیوب والا، غیب والا معاملہ اللہ نہیں کرتا۔ دار الاسباب کے تحت دنیا کے اندر اللہ معاملہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ یزید کے زمانے میں منجنیق سے، غلیلوں سے بڑے بڑے پتھر آگ کے گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ جل گیا، اس کے خلاف جل گیا۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا؟ نہیں، دنیا ہے، یہاں پر ایسا ہوگا، بندوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ بابری مسجد کو شہید کیا، اللہ دیکھا نہیں کیا؟ اللہ کریا نہیں کیا؟ وہاں مندر بن رہی ہے، رام یہ دنیا دار اسباب ہے، ہوگا، تم اپنا کام کرو۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کھانا کھانے کے بعد عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ 100% غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر حدیث گڑے، سنت اگر کہتا ہے تو حدیث بول رہا ہے، جو مجھ پر حدیث گڑے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور بعد میں حدیث کرے۔ سنت یہ کوئی فلم کا ڈائلاگ نہیں، حدیث کی بات کو سنت کہتے ہیں۔ تو یہ کھانا کوئی سنت نہیں ہے، بیماریوں کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ انسان کھانے میں جو چیزیں کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، سالن کھاتا ہے،
چاول کا اس میں خود بے پناہ شوگر ہوتا ہے، پھر مزید میٹھا کھا کر شوگر کا کارخانہ بنا کر شوگر کی بیماری کو مول لیتا ہے۔ ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک کو چکنا سنت ہے، 70 بڑی بڑی بیماریوں سے اور 370 بلاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے اندر جزام ہے، برس ہے، اسی طریقے سے کرونا وائرس ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا بے حیائی پھیلے گی، ایسے ایسے بیماریاں آئیں گے جن کا نام نہیں سنا ہوگا۔ تو کرونا وائرس کا نام کس نے سنا ہے؟ اور آپ نے وہ دعا فرمائی، اس میں شارٹ دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، اے اللہ میں خطرناک بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا علماء نے بتایا درود ابراہیم جو تشہد میں پڑھتے ہیں 5 3 7 جو پڑھ سکے سہولت پڑھ لے، اور 125 مرتبہ لیلا فی قریش کا سورہ پڑھے، پھر 3 5 7 جو پڑھ سکے درود پڑھ لے، پانی پر دم کر کر گھر کی تمام چیزوں پر چھینٹے دے لے، کرونا وائرس کا باپ بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا پوترا بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ لیلا قریش کی برکت ہے۔ تو کھانا کھانے کے پہلے اور بعد نمک کا چکنا سنت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا 370 بلاؤں سے حفاظت، اور 70 بڑی بڑی بیماریاں جس میں جزام ہے، برس ہے، یہ لڑکیوں کو جو دانے دانے آ جاتے ہیں جس کے لیے فیئر اینڈ لولی دنیا بھر کے کریم استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسکن کی حفاظت کریں گے اور چہرے پر رونق لائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو یہ سالٹ کاٹا ملتا ہے یہ کلورائڈ سوڈیم ہے، یہ زہر ہے۔ اصل نمک جو آتا ہے وہ کالا نمک ہے یا ہمالیہ سالٹ ہے۔ 3 قسم کے ناٹی نمک آتے ہیں، یہ جو شوگر، یہ جو سالٹ ہم استعمال کرتے ہیں یہ زہر ہے۔ اس کی پوری طاقت کو، پوری قوت کو نکال کر کیمیکل ڈال کر اس کو زہر بنا دیا گیا ہے۔ کڈنیاں فیل ہونے کا اندیشہ، بی پی ریز ہونے کا اندیشہ، ہارٹ اٹیک کا اندیشہ اس میں ہے۔ لکھ کر رکھ لیں، آن لائن بھی ملتا ہے، ہمالین سالٹ ہے یا ایک کالا نمک جس کو پادرا نمک کہتے ہیں، یہ اصل نمک ہے استعمال کرنے کا۔ یہ نمک کا استعمال چھوڑ دیجیے، جو ٹاٹا نمک ملتا ہے، پاؤڈر والا نمک ملتا ہے، یہ مہلک ہے، زہر ہے، اس میں شفا نہیں ہے۔ شہد میں شفا ہے تو کیمیکل والا شہد نہیں، اصلی شہد ہے تو اس کے اندر شفا ہے۔ اور میں نے سوال رکھا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ستار العیوب ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں برائے فروخت ہے، بہت کم قیمت میں ہے۔ آپ بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے، سی اے اے سے، این آر سی سے، مودی کے تسلط سے، ظالم جابر حکمرانوں کے ظلم سے، تشدد سے، صرف ایک علاج، پیاسے کو پانی دے دو، بھوکے کو کھانا دے دو، گمراہ کو ہدایت کا سامان دے دو۔ پھر اس کے بعد آپ کی قنوت نازلہ کیا کام کرتی ہے، آپ کا شاہین باغ کیا کام کرتا ہے، یاد کریں گے آپ کتابوں کو خریدیے گا اور منگوائیے گا۔ جو تاجر بزنس والے، مولوی صاحب میں ہوں، میں بولنے والا بھی مسلمان، سننے والے بھی مسلمان، اکا دکا غیر قوموں سے واسطہ پڑتا ہوگا۔ آپ لوگ بزنس والے، تجارت والے، سیاست والے، کاروبار والے، کارخانے والے، آپ اگر ملنے والے کو دیں گے وہ تھپڑ نہیں مارے گا، خدا آپ کا محافظ واللہ یعصمک من الناس، اور دینی دنیاوی ترقی کی بشارت ہے۔ میں نے کہا ماما کتنا گندا شرابی زانی تھا، لیکن اللہ نے رمضان کی، جمعۃ الوداع کی، مسجد کی اور جمعہ کی اور کلمے کی موت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا دعوت کے صدقے میں، کہ اس نے اس بیکار عورت کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جہنم سے جنت کے راستے پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی، جب انسان وضو، یاد رکھو کرامت اور معجزہ انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے نبی سے معجزہ دکھاتا ہے، ایسا نہیں کہ معجزے کا بٹن دبایا، انٹر مارا، معجزہ ظاہر ہو گیا۔ کرامت جب ولی دکھا نہیں، ولی کو جب اللہ کی اجازت ہوگی تو ولی کرامت دکھائے گا، معجزے کی اجازت ہوگی معجزہ دکھائے گا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ چاہتا تو دکھا دیتا،
ایک مرتبہ نبی کے پاس وضو کر رہے تھے، شاگردوں سے کہا پانی تو اوپر سے نیچے کی طرف بہ کر جاتا ہے، کہاں وہاں آدمی غسل کر رہا ہے، اس سے کہو کہ وہ زنا سے توبہ کر لے۔ شاگرد گئے تو دیکھا واقعی ایک آدمی غسل کر رہا ہے، اور کہا کہ ہمارے حضرت نے کہا کہ زنا سے، وہ تعجب منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اللہ ان کو کیسے پتا؟ دوڑ کر آیا کپڑے پہن کر، حضرت کیسے پتا؟ کہا آپ نے غسل زنا کے بعد جو غسل کیا، اس غسل کے پانی کے اندر زنا کے اثرات میں نے دیکھے۔ اب اللہ ستار العیوب کو چھپانے والا، تو پھر انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں ظاہر ہے باطن ہے، وہاں ظاہر بھی ہے۔ چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ قاتل کا قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ مجرم کو جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ستار العیوب ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو چور کو پکڑا دیتے ہیں، قاتل کو پکڑا دیتے ہیں، زانی کو پکڑا کر سنسار کر دیتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شریعت پر، حدیثوں پر اعتراض کرنے والوں پر اللہ نے ان کے ذریعے سے احسان کروایا کہ نبی کی حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ وضو کے پانی سے گناہ گرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر حدیث کی تصدیق کروا دی، اور ایمان کے اندر نہ دیکھتے تب بھی ایمان، 100 گنا ایمان، لیکن کہا ہمارے ایمان میں اضافہ بن گیا۔ اس لیے ٹکراؤ والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں مولانا منور صاحب اور یہاں کی کمیٹی بڑی فعال متحرک کمیٹی ہے، ان کے سامنے بات آئی، بڑی خوشدلی سے انہوں نے جمعہ کی اجازت فرمائی اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں ان کا مشکور ہوں، ان کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت انہیں نصیب فرمائے۔ یہاں کی تعمیر و ترقی کا کام چل رہا تھا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جمعہ سے پہلے اس کام کو کافی حد تک 95% حد تک مکمل کر لیا، اور ماشاءاللہ مولانا کی نگرانی میں، امام صاحب کی نگرانی میں ایک بیت المال قائم کیا جا رہا ہے، قائم ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلم عورتیں وقت ضرورت گروی رکھیں گی ماڑوڑیوں کے پاس جا کر، یا کسی غیر قوم کے پاس گڑ گڑائیں گی، یا سنگا کا شکار ہو کر اپنی عزت و آبرو کا سودا کریں گی۔ سنگا تنظیم کے بارے میں نے سنا کتنی خواتین نے خودکشی کر لی، کتنی عورتوں نے عزتوں کا سودا کر دیا، کتنے مسلمان مرتد ہو گئے۔ بڑی اونچی فکر ہے، اپنے محلے کی حد تک بیت المال قائم کر کر اسکولوں کی فیس کا بندوبست ہے، سحری افطاری کا انتظام ہے، عورتیں غیروں کے پاس کام کے لیے جا رہی ہیں، فتنے سے بچانے کے لیے گھر بیٹھے راشن پہنچانا۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، مسجد کا بھی تعاون کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر ہمارے بیانات لائیو بھی آتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی آتے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے بنگلور کے اندر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، آمدنی کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائنا کو جو عذاب آیا ہے کرونا وائرس، یہ بلا وجہ نہیں آیا، یہ حرام الدہر فحاشی عیاشی کے اندر زنا کے دروازے تو کھول ہی چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ایک نیا قرآن لانے کی اس نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد سور کی ہڈیوں کی تسبیح کے دانے بنا کر مکے مدینے میں بیچنے لگا، تاکہ مسلمان اللہ اللہ بھی کرتے رہے تو ہاتھ میں سور کی جو ہے ہڈی لگتی رہے۔ بہت دست حرامی، ابھی عذاب آنا باقی، ابھی جو ہے تباہ برباد ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان ذرا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا قہر ظالموں کو تباہ کر رہا ہے، تو نمازی بن جائے گا اور تو پرہیزگار بن جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم ظالموں کو دیکھیں گے، ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہمارے ٹوائلٹ کو صاف کیا کریں گے، ہمارے قدموں کو پڑھ کر ہمیں معافی مانگا کریں گے۔ کرونا وائرس کا ڈر، وہ ناک پر کپڑا لگایا اور دوپٹہ پہنے ہوئے، وہ ہینڈ واش استعمال کرتے ہوئے، ایک ہے بے نمازی کا وائرس کا پتہ ہے تجھے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت کھانا کھا رہا تھا بلی نے منہ ڈال دیا، حضرت نے کہا ذرا کھانا ہٹا دینا، بلی اگرچہ پاک ہے، ہو سکتا ہے کہ چوہے کو مار کر آئی ہوگی، ذرا ہٹا دینا، کھا بھی سکتا ہے۔ کہا کتا، کہا کھانا ہٹا دینا، بچت کا کھا لینا، کہا سور، کہا ہٹا دینا کھا لینا، کہا بے نمازی، کہا پورا کھانا سور کو دے دینا۔ کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں،
بے نمازی کتے، داڑھی مڑے، فاحشہ کا کپڑے پہننے والی اور ٹک ٹاک بنانے والے، گندی فلمیں دیکھنے والے، یہ وائرس کرونا وائرس سے کروڑوں درجے بڑھ کر تجھے تباہ برباد کر دے گا۔ تو بچنا ہے، آجا 3 سگنلوں میں سے چہرے کے جو 3 کلر بدلے تھے 2 کلر بدل چکے ہیں۔ مرغی کو کاٹنے کے بعد مرغی پھٹ پڑا رہی ہے، وہ زندگی نہیں، اس کی موت کی نشانی ہے۔ چراغ کو بجھانے کے بعد چراغ پھٹ پڑاتا ہے، وہ روشن ہونے کی نشانی نہیں، وہ مرنے کی نشانی ہے۔ یہ نارسی اور سی اے موجودہ حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کا شاہین باغ بلال باغ قائم کرنا، پھٹ پھڑانا، یہ زندگی کی نہیں موت کی نشانی۔ زندگی چاہیے، نماز قائم کرو، دعوت اللہ کا کام کرو، قرآن کو عام کرو، سنتوں کو عام کرو۔ آج نہیں کل قیامت کے دن یاد کرو گے، کوئی مولانا آیا تھا ہماری ذات پر تھوک کر گیا تھا، کاش ہم بات مان لیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتے۔ اگلی جمعہ ہیگڑے نگر میں مسجد علی میں 1:15 بجے اس سوال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ چائنا والے اور دیگر انگریز لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری مصنوعات میں سور کی، کتے کی، حرام چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ حلال صابن نام کا ایک صابن بنایا گیا ہے، اصلی شہد اور عرق گلاب جو شوگر کی بیماری کو دور کرنے کے بارے میں پڑوس ملک کے بزرگ نے خواب دیکھا ہے ایک مدرسے کے تعاون کے لیے۔ اس لیے آج اسی طرح گھر گھر ہونا ہے۔ جنات کے اثرات، جادو کے اثرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو ایک تعویذ دی تھی جس کو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں یہ تعویذ رہے گی شیطان اور اس کے جو چیلے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سب چیزیں برائے فروخت ہیں اور آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہر مسلمان کو لینا چاہیے۔ اگلی جمعہ مسجد علی ہیگڑے نگر اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے۔ اب کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے، کیا نصیحت کرنا تھا؟ عورت کو پردے میں رکھ لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، نماز پڑھ لے، داڑھی رکھ، یہ نہ۔ بڑی عجیب بات کہی بزرگ نے اپنے مرید کو، کہا دیکھ اللہ کو اپنے برابر سمجھتا نہیں تو کم سے کم چھوٹا تو نہ سمجھ، اپنا سے چھوٹا سمجھ۔ یہ کہا اللہ کو اپنے برابر یا اپنے سے چھوٹا سمجھ۔ ایسی بات ہے، جو اللہ کو چھوٹا سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اپنا جیسا سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور بزرگ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ پٹا گیا، میں نے مانگی تھی نصیحت اور انہوں نے مجھے جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں اپنا برابر سمجھو یا اپنے سے چھوٹا سمجھو۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ بزرگ کی بات سچی ہوئی یا یہ اپنی بات پر سچے ثابت ہوئے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ مسجد علی ہیگڑے نگر میں 1:15 بجے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام کو جو بہت دیر تک سماع خراشی کرتے رہے دارین کی سعادت